یہ کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں۔ اور انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں پڑے ہیں، مہتاب کے ٹکڑے۔ اگر آپ کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ کو شعر اگر اچھا لگے، میں اس عظیم ہستی کی تعریف بیان کر رہا ہوں جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ اگر آپ کو شعر اچھا لگے، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبحان اللہ کے ساتھ اپنی پوری آواز کے ساتھ سبحان اللہ کے ساتھ دے تو آئیے شعر بیان فرماتا ہے۔ دیکھیے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں۔ انگلی کا اشارہ تھا کہ مہتاب کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں پڑے ہیں، اور کہنے کے تو فاخوں پہ گزری ہے تیری راتیں۔ یا رسول اللہ، کہنے کو تو فاخوں پہ گزری ہے تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا، اسلام اب بھی نمک خوار ہے تیرا۔ اور کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ۔ اور جس شعر کو پڑھنے کے لیے میں نے پورا کلام پڑھا، وہی شعر آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، اپنی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں۔ انگلی کا اشارہ تھا کہ مہتاب کی ضربت، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں پڑے ہیں، اور کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ۔ جس شعر کو پڑھنے کے لیے میں آپ کے پورا مصرع پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ اور محمد کی طرح بگڑی بنانا کس کو آتا ہے، محمد کی طرح بگڑی بنانا کس کو آتا ہے، بتوں سے کلمہ طیب پڑھانا کس کو آتا ہے۔ اس طرح نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے جو عاشق رسول یہاں پر موجود ہیں، اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو تھوڑا میرے ساتھ آپ تھوڑی توجہ کے ساتھ اور تھوڑا میرا ساتھ دے۔ انشاءاللہ مہمان علماء کرام آپ کو اپنے منفرد انداز میں خطابات سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ تو محمد کی طرح بگڑی بنانا کس کو آتا ہے، بتوں سے کلمہ طیب پڑھانا کس کو آتا ہے، اور شہنشاہ جہاں ہو کر، شہنشاہ جہاں ہو کر مکین لامکا ہو کر، شہنشاہ جہاں ہو کر مکین لامکا ہو کر حلیمہ کی بکریوں کو چرانا کس کو آتا ہے، حلیمہ کی بکریوں کو چلانا کس کو آتا ہے۔ اور دکھایا حضرت موسیٰ نے اپنا معجزہ، لیکن دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب انبیاء معجزہ لے کر تشریف لے آئے، لیکن جب باری آئی تاجدار کائنات کی، اللہ نے آپ کو معجزہ دے کر نہیں بلکہ سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ تو دیکھیے شاعر کیا بیان فرماتا ہے، محمد کی طرح بگڑی بنانا کس کو آتا ہے، بتوں سے کلمہ طیب پڑھانا کس کو آتا ہے۔ دکھایا حضرت موسیٰ نے اپنا معجزہ، لیکن مگر ایک چاند کے دو ٹکڑے بنانا کس کو آتا ہے، مگر ایک چاند کے دو ٹکڑے بنانا کس کو آتا ہے۔ اور یہ سچ ہے، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ اندھے پر ہاتھ رکھ دیتے تو دیکھنا لگتا تھا، آپ اگر لنگڑے پر ہاتھ رکھتے تو بھاگنا لگتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو شاید اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بلا کسی تاخیر آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہتے ہیں، لگا کر ٹھوکرے مردے جلانا کس کو آتا ہے، لگا کر ٹھوکرے مردے جلانا کس کو آتا ہے۔